ایم ایچ اسٹوری ٹی وی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کریں، شکریہ۔ ایک شہر میں ایک موچی رہتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نیچے والے حصے میں اس کی دکان قائم تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوتے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہ ہوتی تھی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنے تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز صبح موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتے نہیں بنائے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آواز لگائی تو موچی نے پوچھا کہ یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر جانے والے شخص کی نظر ان پر پڑے۔ کچھ ہی دیر گزری، ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش کا ظاہر کیا۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ ہی نہ سکتا تھا۔ اب موچی اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا تو شام ہونے کو تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹا۔ وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ دوسرے روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلایا، جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد یہ جوتے فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی نے کہا، آج رات کو ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون ایسا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی الماری کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگا۔ آدھی رات کے وقت ان کی چمنی میں کچھ آوازیں آنی محسوس ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت ننھی منھی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتے کے دونوں جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں
नन्ही परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बना कर दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी उन्हें कोई तोहफा दें। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पाँव थी और इनके कपड़े भी आम से थे। शायद इन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो। क्यों ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। इसी दिन मोची की बीवी दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जुराबों के जूते भी बनाए। दूसरे दिन उन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज़ पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के दोनों नन्ही मुन्नी परियां के लिए जैकेट और जुराबों के गिफ्ट पैक तैयार करके रख दिए और अलमारी में छुपकर परियों का इंतज़ार करने लगी। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज़ के पास आकर खड़ी हो गईं। मेज़ पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देखकर उन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरा किया। बाद गिफ्ट खोले तो उसमें छोटी छोटी जुराबें और जैकेटें देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने फ़ौरन जैकेटें और जुराबें पहन ली। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चिमनी से दुकान के बाहर निकल आई। इसके बाद वो कभी दुकान में काम करने न आई। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा, जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे।